ہندو کس نبی کی امت ہے؟ پیارے دوستوں، قرآن کریم کی سورہ ریاض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ اور پھر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر قوم اور ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو پھر قرآن عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، شاید اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں جس میں ہندو مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم کیسے آباد ہوئی؟ یہ اس سوال کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے سوال کے جواب جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت اسکالر دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات تو اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کعبے کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں مکہ فتح کرنے کے بعد صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے بعد سے آج تک موجود ہے۔ مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کو کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے ملا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ آج تک 36 کروڑ بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان پیغمبر نے رکھا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اصلی۔ اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رنگ وید اور پران میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر صاف طور پر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہیں، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں۔ مثلاً تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب یا نام کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑتے ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ یعنی سناتن دھرم کا مطلب ہی مذہب اسلام ہے، اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود کے اندر بھی بیان ہے۔ اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو نافذ کرنے کو کہا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دیا، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو صابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی قوم یہی مشرک تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ آنے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شخص کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بھیجا گیا ہے، اور اب قیامت تک کسی رسول اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ اس لیے یہ کام اب امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنا کر مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر افسوس
ہمارے ملک ہندوستان نے دین پر مر مٹنے والی شخصیت پر جھوٹے آروپ لگا کر دیش سے باہر کر دیا، اور اگر سچ کہوں تو آج کا مسلمان دینی اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اس لیے آج دنیا ہم مسلمانوں پر غالب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ویڈیو ہمارا یہیں